تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، تیکھی نہ نظر کوئی ڈالے، ہم لوگ ہیں رضا والے۔ امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے، امام حسین کے دل کو چھلنی کر رہے۔ جاؤ اولاد والے ہو، اولاد والے، پوچھو کسی باپ سے کسی بیٹے کی میت کا مفہوم 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 پوچھو، پوچھو، جاؤ پوچھو کسی باپ سے، پوچھو کہ بیٹے کی، جوان بیٹے کی میت کیا ہوتی ہے۔ تماشا بنا رکھا ہے محرم الحرام کو، رسومات بنا رکھے ہیں محرم الحرام کو۔ پوچھنا چاہتا ہوں، عاشورہ کے دن تمہاری بیٹیاں سنگار کر کے، لالی پاؤڈر کر کے بازاروں میں نکلتی ہے؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے سنیوں، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر تمہارا 18 سال کا بیٹا اس کا مرڈر ہو جائے تو کیا تمہاری بیٹی اور بہویں اسی طرح بن سنور کے نکلے گی؟ ایسے تم ناچ گانے کرو گے؟ آؤ، جس کے دل میں جتنی جائز مرادیں لے کے ایک شہادت بیان کر رہا ہوں، سن۔ اس لیے کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جب بھی بزرگوں کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس وقت تو دل میں جو مراد لے لی جائے اللہ پوری کرتا ہے۔ میرے مالیگاؤں شہر میں جب میں یہ شہادتیں پڑھتا ہوں، لوگ بچوں کے لیے، رشتوں کے لیے، کیا کیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، لوگ آ کر کہتے ہیں سال پورا نہیں ہوا، مراد پوری ہو گئی۔ اس لیے ایک توجہ چاہتا ہوں، اولاد والے ہونا، اولاد والے، سن لو میری بات، تقریر نہیں کی میں نے، یہ میرا درد ہے دل، توجہ سے، داڑیاں منڈانے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے، حرام لقمے کھانے والوں، حرام دھندے کرنے والوں، جھوٹ بول کے کاروبار کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، گانے سننے والوں، دین سے اپنے رشتے کو کمزور کرنے والوں، سوچو دین بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں، ارے میرے بھائی، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے۔ امام حسین کا شہزادہ، میرا مرشد، ہم سب کا آقا، شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے ہم شبیہ تھے، حضور کے مشابہ تھے، تصویر مصطفیٰ تھے، تصویر مصطفیٰ۔ اور بیٹا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے باپ کی امیدیں بڑھتی جاتی، ایسے ہی تم بھی اولاد ہو، اللہ نے مجھے بھی ان کے صدقے اولادیں دی ہیں، لیکن ایک بات کہوں، اگر بیٹا زور سے تیز بائک چلائے اور کوئی فون کر کے کہتا ہے حضرت آپ کا بچہ تیز بائک چلا رہا، سفر میں دل نہیں لگتا، بار بار فون کر کے کہو بیٹا بائک دھیرے چلائے، سوچو بیٹا بائک زور سے چلائے تو باپ کا دل دھک دھک کرتا ہے۔ اے امام، آپ کون سا دل لائے تھے، کون سا سینہ لائے تھے؟ آپ کا بیٹا تو ہم شبیہ پیغمبر تھا، ہم شبیہ رسول تھا۔ 18 سال کا جوان بیٹا 56 سال کے باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بابا مجھے بھی کربلا کے میدان میں جانے دیجیے، میں بھی جنگ لڑوں گا۔ میرے امام نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ ارے مدینہ منورہ کے لوگ جب حضور کی یاد آتی تو کہتے حسین اپنے لاڈلے کو ہمارے سامنے کر دو، ان کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ ایسا بیٹا، خاندان کے لوگ حضور کی یاد آتی تو شہزادہ علی اکبر کو دیکھتے۔ آقا حسین نے کہا علی اکبر میرے لال، تم نبی کی تصویر ہو، تم جاؤ گے خاک و خون میں نہاؤ گے، تصویر مصطفیٰ لٹ جائے گی۔ ارے نانا کے وصال کے بعد تمہاری دادی ہم شبیہ پیغمبر تھی، لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے، خاندان کے لوگ، جب ان کا وصال ہوا تمہارے بڑے ابا حسن مشتبہ تصویر مصطفیٰ تھے، لوگ ان کو دیکھ، ان کے بعد تم تصویر مصطفیٰ، اب خاندان میں کوئی تصویر مصطفیٰ نہیں، تم کیا جاؤ گے؟ میں اجازت نہیں دیتا۔ امام نے کہا میں اجازت نہیں، علی اکبر شہزادے نے کہا بابا اللہ کے دین کے لیے جانا، توجہ، اللہ کے دین کے لیے۔ امام نے جب دین کی بات سنی تو فرمایا جا، لیکن رخ، لوگ 18 سال کے بیٹے کو، جوان بیٹے کو شادی کا دولہا بناتے ہیں، میں میرے بیٹے کو شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا دولہا بنا۔ ہائے اس باپ کے دل پہ کیا گزری، یہ دین،
یہ دین جو آج ہم نے پیٹ کے پیچھے ڈال دی. حسینیوں، امام حسین کے نام کا نعرہ لگانے والوں، دین سے ہمارا تعلق کیا ہے بتاؤ؟ ہفتے میں 2 رکعت صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہو، اور کیا دین سے تعلق ہے؟ نہ گھر میں دین، نہ بازار میں دین، نہ خاندان میں دین. دین کا ہے. امام حسین 18 سال کے بیٹے کے سر پہ امامہ باندھتے، گھوڑے پہ سوار کرتے، ہاتھ میں تلوار دیتے، اور تلوار دے کر اپنی بیویوں سے کہتے ہیں یہ شہید ہو جانے والے کے آخری دیدار کر لو، آخری دیدار کرو. کیا کوہرام مچا ہوگا. ہم شبیہ پیغمبر اپنی امیوں کو، پھوپھیوں کو، بہنوں کو آخری سلام کر کے جاتے ہیں. باپ آخر باپ ہوتا ہے. امام حسین نے جب بیٹے کو جاتے دیکھا، کہا میرے لال ایک بار پلٹ، آخری بار میں بھی تو تجھے دیکھ. کیا دل نے کہا، کیا دل نے کہا. علی اکبر شہزادے نے پلٹ کے دیکھا، امام رو پڑے. تصویر مصطفیٰ کا آخری دیدار. بالآخر شہزادہ علی اکبر گئے، اور جانے کے بعد خوب مقابلہ کیا. بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے بہادر تھے. ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آنے کی ہمت کرتا تھا. یزیدیوں میں سے خود ہی گھسے، خوب لڑائی کی. خوب پلٹ کر آئے. بابا بہت پیاس لگی، زندگی میں میں نے جو مانگا آپ نے دیا. بابا آج مجھے صرف پانی چاہیے، 2 قطرے پانی پلا دو، کسی کو واپس جانے نہیں دوں گا. میرے امام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے میرے پاس، نانا کی انگوٹھی ہے، میں تیرے منہ میں رکھ دیتا ہوں، اسی کو چوس لے، تجھے کچھ تسلی مل جائے. بالآخر پھر گئے، چاروں طرف سے گھیر لیے، اور گھیر لیے جانے کے بعد ایک نیزہ سینے میں لگا. امام حسین کے شہزادے کے سینے میں نیزہ. 18 سال کا خوبصورت کڑیل جوان بیٹا، نیزہ سینے میں لگا. گھوڑے سے نیچے آئے، اور نیچے آتے ہیں کہا یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا میری خبر دیجیے. امام حسین حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جیسی آواز سنی ابا میری خبر لو. امام حسین خیمے سے ایسے دوڑے جیسے عقاب اپنی شکار کی طرف دوڑتا ہے. حمید کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ شہزادہ علی اکبر کے سرانے امام حسین کھڑے تھے، اور سینے میں نیزے لگنے کی وجہ سے علی اکبر شہزادہ زمین پر اپنے پیروں کو رگڑ رہے تھے درد کی وجہ سے. مولا نے سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، چہرے کا غبار صاف کیا. جب باپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک شہزادہ علی اکبر کو محسوس ہوئی، آنکھیں کھول دی، باپ کو دیکھا، دیکھ کے کہا بابا بہت درد ہے، بہت پیاس ہے، یہ نیزہ میرے سینے سے نکال دے، ایک بار نکال دے، میں ابھی پھر لڑوں گا، ایک بار، بہت درد ہے، نکال دے. تصور کرو 18 سال کا بیٹا ایک 56 سال کے باپ سے کہہ رہا میرے سینے میں نیزہ لگا، نکال دے. ابن عساکر کے قول کے مطابق ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، 56 سالہ قوت کو، اور شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب نیزہ کھینچا، تو جب نیزہ کھینچا ہے تو نیزے کی انی پر علی اکبر شہزادے کے دل کا ٹکڑا نکل کر آ گیا. جب شہزادے علی اکبر کے دل کے ٹکڑے کو امام نے نیزے پہ دیکھا، تو اس ابن عساکر لکھتے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک، بقول ابن عساکر مختلف اقوال ہے، ایک قول یہ بھی 56 سال کی عمر تک امام حسین کا ایک بھی بال سفید نہیں ہوا تھا. لیکن جب بیٹے کے دل کا ٹکڑا نیزے کی انی پر دیکھا میرے امام نے، اسی وقت اتنا غم آیا، اتنی تکلیف ہوئی، اتنا نڈال ہوئے کہ آپ کے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. شہزادہ علی اکبر نے آخری آہ کی، شہید ہو گئے. بیٹے کا لاشا اٹھایا، جب لاشا اٹھا کے لا رہے تھے تو بی بی زینب کہتی تھی شہربانو، میرے بھائی نے علی اکبر کی شہادت کا اتنا غم اٹھایا کہ برداشت نہ کر سکا اور میرا بھائی بوڑھا ہو گیا. آپ اندازہ کرو، یہ شہادت ایک شہادت ہے. ایسی 70 شہادتیں امام حسین نے صبح سے دوپہر تک دیکھی.
सिर्फ दीन के लिए। दीन से अपना क्या ताल्लुक रह गया बताओ? शादी में दीन नजर नहीं आता, घरों में दीन नजर नहीं आता, मोहल्लों में दीन नजर नहीं आता, हमारी जिंदगियों में दीन नजर नहीं आता। क्या कहला रहे हो? हुसैनी। और किसके साथ खड़े हो? किसके साथ? मुझे कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। लाख हुसैनियत के नारे लगा लो, जिना कर रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, बदकारी कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, गंदी फिल्में देख रहे हो, किरदार के एतबार से यजीद के साथ खड़े हो। आज यजीद के साथ खड़े हो, कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार रहो। और अगर ऐसा नहीं चाहते, और यकीनन तुम नहीं चाहते होंगे ऐसा, ये सब कुछ जो कर रहे हो लाशऊरी की बुनियाद पे कर रहे हो, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा है, तो आओ जैसे हजरत हुर आए थे यजीदियों के साथ, लेकिन तौबा करके कहाँ चले गए? इमाम हुसैन के खेमे में चले गए। तो आओ आज भी तौबा कर लो इंशाअल्लाह। आज के बाद गाने नहीं सुनेंगे, आज के बाद फिल्में नहीं देखेंगे, आज के बाद नमाजें तर्क नहीं करेंगे, आज के बाद दाढ़ी नहीं मुंडाएंगे, आज के बाद किसी औरत पे पाप की नजर नहीं डालेंगे, आज के बाद नमाजों की पाबंदी करेंगे, आज के बाद कुरान पढ़ना सीखेंगे, रोजाना कुरान की तिलावत करेंगे, आज के बाद कम से कम 313 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ पढ़ के हुजूर को रोजाना तोहफा भेजेंगे। सुन्नियों, ये इमाम हुसैन के साथ खड़े रहने का तरीका है। आज इमाम हुसैन के साथ खड़े रहोगे, कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठोगे इंशाअल्लाह। और जब हुसैनी दूल्हा के साथ उठोगे तो तुम्हें मैदान महशर की कोई फिक्र ही नहीं होगी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने कितनी अच्छी बात कही, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। कहते हैं जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, जब से मिला है दामन आले रसूल का, बेफिक्र हो गया हूं शफाअत की फिक्र से। अरे आले रसूल का दामन लेके उठोगे तो यहां भी कामयाब हो, वहां भी कामयाब हो। आका फरमाते जो मेरी आल की मोहब्बत में मर गया वो ईमान पे मरा, वो शहादत की मौत मरा। जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा उसको ऐसे सजा करके जन्नत में ले जाएंगे जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। लेकिन सच्चे सच्चे अहले बैत वाले बनो। बोलो आज तौबा करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह, सब लोग तौबा करेंगे, गुनाहों का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। जरा इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन करबला से हमें देख रहे हैं इंशाअल्लाह, पंजतन पाक अपने अपने मकाम से हमें देख रहे हैं। बोलो उनको गवाह बनाने के लिए बोलो आज से कौन इरादा करता है हम नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे उठे हुए हाथों को पंजतन देख ले जाए, गवाह बना, उठाएं हाथ उठाएं, उलमा को गवाह बनाएं, उनको गवाह बनाएं, फरिश्तों को गवाह बनाएं, उठा के रखे कौन कौन नमाज का इरादा करता है। इंशाअल्लाह इरादा करना हमारा काम है, हमारे इरादों की लाज रखना तेरे करम पर है। बोलो आज से कौन कौन दाढ़ी मुंडाने का बाइकाट करता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कौन कौन आज से गाने सुनने से तौबा करता है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, ऐसा हो गया ये जलसा कामयाब, मेरी भी निजात इंशाअल्लाह, आपकी भी निजात। गुफ्तगू के दरमियान